دوستو آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، دونوں جہان کی دولتوں سے آپ کو اللہ پاک مالا مال فرمائے۔ تو دوستو بہت ہی پیارا بیان مفتی سلمان اظہری صاحب کا بیان ہم لے کر کے آپ کی خدمت میں آئے، اور اگر پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور اینڈ شیئر کیجئے دوستو، اور ڈھیر سارا پیار دیجئے۔ بہت ہی پیارا بیان ہے دوستو، اس بیان کو دل کی گہرائیوں سے سنیے گا کہ وہ پروردگار عالم اپنے بندوں سے کتنا پیار فرماتا ہے۔ اگر بندہ اللہ رب العزت کو ایک بار پکارتا ہے تو وہ پروردگار عالم کتنی مرتبہ اپنے بندے کو پکارتا ہے۔ تو مفتی سلمان اظہری صاحب کیا فرما رہے ہیں، دل کی گہرائیوں سے سنیے گا، اور ہو سکے تو دوستو اپنے دوست احباب تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ چلیے دوستو بیان کو شروع کرتے ہیں۔ ایک بندہ جب مجھے پکارتا ہے یا ربی تو میں جواب میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، ماشاءاللہ، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، بتا تیری کیا حاجت ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ مولا یہ تو نیک بندہ جب پکارتا ہے تو کہتا ہے لبیک یا عبدی، اور جب گنہگار پکارتا ہے تب کیا کہتا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا گنہگار بندہ مجھے پکارتا ہے یا ربی تو میں اس کے جواب میں 70 بار لبیک یا عبدی کہتا ہوں۔ ایک بار پکارے 70 بار جواب، ایسا کیوں ہے؟ تو فرماتا ہے میرا رب نیکوکار کو اس کی نیکیوں پر بھروسہ ہے کہ اللہ معاف کرے، اور گنہگار کو صرف میری رحمت پر بھروسہ ہے۔ اس کے پاس ہے کچھ نہیں، اس کے آس پاس وہ نظر ڈالتا ہے میں نے کوئی ایسی نیکی رکھی نہیں ہے، صرف اللہ رب العزت کی رحمت ہے جو مجھے معاف کر سکتی ہے۔ وہ مجھ پر یقین کر کے پکارتا ہے، اس لیے اس کے سوال کا میں بار بار جواب دیتا ہوں۔ عزیزان گرامی وقار، اقبال نے سچ کہا تھا، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم پر کرم کرنے کے لیے موقع عنایت کرتا ہے، یا بندے کو آنے کا موقع ہی نہیں ہے، بندہ آنا نہیں چاہتا ہے۔ اس سے پہلے کہ تمہارے ساری چیزیں بند ہو جائیں، دروازے ختم ہو جائیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آؤ اور اسے پکارو، یقیناً یہ تمام چیزیں تمہاری زندگی میں انقلاب لاتی ہیں، بہت بڑی تبدیلی لاتی ہیں۔ عزیزان گرامی، پھر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ رجب کے اس مہینے میں دل کو نرم کرنا بہت ضروری ہے۔ دلوں کی سختیاں آج گناہوں کی طرف مائل کرتی ہیں۔ ہمارا دل سخت ہے یا نرم ہے، اس کو پہچاننے کے کئی تھرمامیٹر دیے گئے ہمارے پاس، چیک کرو ہمارا دل کس پوزیشن میں ہے آج۔ امام غزالی فرماتے ہیں 3 علامتیں ایسی ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے انسان کا دل سخت ہے یا نرم ہے، بیمار ہے یا صحت یاب ہے۔ یہ ڈاکٹر لوگ اسکیننگ سے یا سونوگرافی سے نہیں بتا سکتے کہ تمہارے دل کی یہ کیفیت، کیسے اس کو اہل بصیرت سمجھ سکتے؟ فرماتے ہیں کہ اگر مسجد میں زیادہ دیر تک بیٹھ نہیں پاتا تو سمجھ لو اس کا دل بیمار ہے، اس کا دل سخت ہو چکا ہے، اس کو مسجد میں بیٹھنے نہیں دیتا۔ یہی دل ٹیلی ویژن کے سامنے 3 گھنٹے بیٹھے، اس کو کچھ بھوک نہیں آتی، موبائل پر گیم کھیلتا رہتا ہے، 4 گھنٹے گزر گئے کہ 5 گھنٹے گزر گئے اسے پتہ ہی نہیں۔ آج ایک سروے کے مطابق ہر انسان جو موبائل چلاتا ہے اس میں 18 گھنٹے وہ بیزی ہے دن کے۔ کئی جگہوں پر ایسے حالات آئے 18 گھنٹے دن میں ہوتی ہے 24 گھنٹے، جس میں 6 گھنٹے اگر آرام کے نکالے تو باقی پورے 18 گھنٹے کیسے انسان بیزی رہ سکتا ہے؟ اس میں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، حاجتیں بھی ہیں، لیکن سروے کے مطابق یہ بھی بات آئی ہے کہ 18 گھنٹے کنزیوم کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، اس میں کوئی اکتاہٹ اور اس میں کوئی ملال نہیں آتا، بیزارگی نہیں آتی۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اور اللہ کے گھر میں یا فرض سے نماز سے ابھی سلام پھیرا کیا کہ بھاگنے کی تمنا ہوتی ہے۔ کئی جگہوں پر تو ایسا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث میں سناتا ہوں، ارشاد فرماتے 2 چیزیں کسی منافق کے اندر جمع نہیں ہو سکتی، 2 چیزیں منافق آدمی کے اندر آ ہی نہیں سکتی۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے اچھے اخلاق منافق کے اندر نہیں آتے، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی ہر بات پر یقین یہ منافق کے اندر نہیں آ سکتے۔ اور منافق کی یہ علامتیں بتاتے بتاتے میرے نبی نے فرمایا دیکھنا کہ مسجد میں منافق سب سے اخیر میں آئے گا اور سب سے جلدی بھاگے گا، اس کا دل نہیں لگتا، دل سخت ہو چکا ہے۔ اور بازار میں سب سے پہلے جائے گا اور سب سے لاسٹ میں نکلے گا۔ بازار اس کے دل لگنے کی جگہ ہے، اس کے وہاں پر تفریح کی جگہ ہے۔ اور مومن کی علامت یہ فرمایا کہ مومن مسجد میں جلدی آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے، اس کا دل لگا رہتا ہے۔ اور مومن بازار میں لوگوں کے شروعات میں نہیں، اپنی ضرورت کے مطابق گیا اور نکل آیا۔ اور فرماتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین پر سب سے اچھی جگہوں میں سے کوئی جگہ ہے تو اللہ کا گھر ہے۔
مسجد ہے, اور سب سے بری جگہوں کے متعلق فرمایا وہ بازار ہے. اب یہاں پر دلوں کے متعلق میں عرض کر رہا ہوں کہ کس کا دل کس پوزیشن میں ہے, اسے آج خود آزما لینا چاہیے. دوسری علامت, امام غزالی فرماتے ہیں قرآن پاک کھولے گا وہ صفحہ 2 صفحہ سے زیادہ پڑھ نہیں پائے گا, بند کرنے کا دل کرے گا. یہ تو چھوڑو اٹھانے کے بعد پڑھنے نہ پڑھنے کی بات ہے, کچھ تو چھونا بھی نہیں چاہتے, اٹھاتے ہی نہیں. سال پورا ہو گیا تو قرآن پکڑتے نہیں, تو پھر دل کی کیفیت کیا ہو چکی ہوگی, دل کیسا مریض ہوگا. بعض لوگ ہم سے یہ کہتے بھی تھے کہ حضرت پڑھنا تو آتا نہیں, کیا کریں گے, کہا اٹھانا تو آتا ہے. میں نے ان سے پوچھا قرآن اٹھانا تو آتا ہے, جب قسم کھانے کی بات ہوتی ہے تو کیسے خود قرآن اٹھا لیتے ہو, سر پہ رکھ لیتے ہو. اسی طرح سے قرآن کو ہی اٹھا کر کے سینے سے لگا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ مولا میرے دل کے دروازے کھول دے. اور قرآن کوئی سخت چیز نہیں ہے, اللہ وعدہ فرما رہا ہے ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان بنایا ہے. کوئی یاد کرنے والا, وہ خود قرآن تمہارے دل میں اتر جائے گا. کوشش کرو. دل کی بیماری کی 2 علامتیں میں نے بتایا. اگر بیمار دل ہے تو زیادہ یہاں بیٹھ نہیں سکتا اور زیادہ دیر قرآن پڑھ نہیں پاتا. تیسری بات فرماتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ, تیسری علامت یہ ہے کہ ہمارا دل اگر سخت ہو چکا ہے, جیب میں پیسے ہوں گے لیکن کوئی مانگ رہا ہوگا اللہ کے نام پر, دینے کی طبیعت نہیں کہیں, دینے کی طبیعت نہیں کرتی. اور یہ چیز ہاتھ اٹھانے کو تمہارا دل نہیں کرتا تو سمجھ جاؤ کہ دل بیمار ہے. اور دل کی بیماری لے کر کے اگر کوئی رجب میں سوچتا ہے کہ میں بیج بوؤں گا تو کیا فائدے کا, زمین سخت ہے, زمین سخت ہے, اور اس پر بارش بھی ہوگی تو کچھ فرق نہیں پڑتا, فصل نہیں آئے گی. دل کو نرم کرو. اور ایک علامت میں بتاؤں, اور ایک علامت کہ دل نرم ہے یا سخت ہے, اس کی ایک علامت یہ بھی ہے, اللہ کا جب ذکر کرے, جنت کا جب ذکر کرے, جہنم کے عذابات کا ذکر کرے, قبر کے معاملات کا ذکر کرے, حشر کے سوالات کا ذکر کرے, تو اس کی آنکھیں ڈبڈبا جائیں اور آنسو نکل آنے لگے. قرآن کی آیتیں سن کر کے اس کا دل ہلنے لگے اور آنسو آ گئے, تو سمجھ جاؤ کہ اس کا دل نرم ہے. ابھی اس کا دل بیمار نہیں ہوا, ابھی اس کا دل بیمار نہیں ہوا. لیکن یہاں تو پوزیشن الگ ہے, سچویشن الگ ہے. ہم تو پتہ نہیں کن کن چیزوں میں رو لیتے ہیں, لیکن اللہ کا کلام سنتے ہوئے کسی کے کان پر جوں بھی نہیں رینگتی. لوگ تو گانوں پر تھرکنے والے اور نغموں پر اچھل کود کرنے والے وجد کی بات کرتے ہیں, لیکن اللہ کا کلام پڑھنے پر کوئی کسی کو وجد کیوں نہیں آتا. یہ ایمان کی علامت ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا, جب اللہ کی آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی ہے مومنین پر, ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. کیا آپ امام کے پیچھے قرات سن کر کے اپنے دل میں ہلچل محسوس کرتے ہیں؟ سننے کی طبیعت صحیح فرما رہے. بلکہ ادھر نماز پڑھ کر کے جانے کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد پوچھے آج پہلی رکعت میں کیا پڑھا تھا, دوسری رکعت میں کیا پڑھا, آپ کو پتہ ہی نہیں رہتا, یاد ہی نہیں امام صاحب کیا پڑھ رہے تھے. میں تو دکان کا حساب کتاب کر رہا تھا, کیا خبر ہے کہ انہوں نے کیا پڑھا. تو قرآن کو توجہ سے پڑھے ہوتے تو تمہارے دل میں بھی وہ باتیں اثر کر رہی ہوتی. میرے عزیزوں, کتنے ایسے لوگ ہیں جو صرف اور صرف قرآن پاک کی تلاوت کی وجہ سے دلوں کو نرم کر دیا گیا ہے. بے شک. میں اسی بات پر آج فوکس کر کے ختم کر دوں گا. رجب المرجب بیج بونے کا موسم ہے, تو دل کے نرمی کے ساتھ ہی بیج بو, کیونکہ یہ زمین ہے تمہاری, اور زمین نرم نہ ہو تو کتنی بھی نیکیاں کرو کیا فائدے کی. دل سخت ہے, گناہوں سے لبریز ہے, بہت خوب. اور دل کو نرم کرنے کا علاج 2 چیزیں بتائیں کریں گے انشاءاللہ. 2 چیزیں بڑی آسان ہیں. اگر دل کو نرم کرنا ہے تو 2 چیزیں فرمائی گئی, کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرو یا کثرت سے میرے نبی پر درود پاک پڑھو. دوستو تو دل ایسا ہو جاتا ہے, 2 چیزیں کر کے دیکھو تمہارا دل نرم ہو جائے گا. بیان سن کر اور بھی دوسری علامت, دوسرے علاج بھی میرے آقا نے فرمایا. ایک صحابی آئے تھے, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو زاروں قطار رونے لگتے ہیں, جب آپ دعا کرتے ہیں تو وہ دھاڑے مار کر کے روتے ہیں. دوستو, میرے ساتھیوں, میرے ہمدم, میرے پیارے مفتی سلمان اظہری صاحب کا بیان ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. آپ کو اچھا لگا ہوگا میرے خیال سے. اور دوستو, جہاں تک میری امید ہے, کیونکہ حضرت کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں تو وہ الفاظ جو ہے تیر بن کر کے نکلتے ہیں اور دل میں پیوست ہو جاتے ہیں. جی, اور اللہ اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور چاشنی کو بھر دیتے ہیں. تو دوستو, اسی طرح کے بیانات اور نعت و منقبت, واضح و نصیحت کی باتیں, پیغام دنیا اور پیغام آخرت جو ہے ہم اس چینل کے مادھیم سے آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں. اگر پہلی بار اگر چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اور اینڈ شیئر کیجئے,
پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.